ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا، آپ کے یہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں۔ ارے اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں، نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر، کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے سونا چاندی کپڑا لتا۔ تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئیں۔ اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا، سسٹم۔ لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں، آج کل ہر تھانے کے باہر پولیس، ہر گاؤں میں پولیس تھانہ موجود ہے، چوری اور ڈکیتی کا تصور نکل چکا ہے، قافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ پرتھا اب تک چلی آ رہی ہے، یہ نکلی تھی کسی اور وجہ سے لیکن چلی آج تک آ رہی ہے۔ 300 اور 400 آدمیوں کی بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچ گئے۔ اب لڑکی کا باپ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاؤ، کیونکہ یہ لوگ منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں، بارات میں جتنے آتے ہیں منہ پھٹے ہوتے ہیں۔ منہ پھٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے، تیرے باپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہماری۔ اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاؤ، جب تک اس کے پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھر میں نہیں رہ پائے گی۔ اب بارات پہنچ گئی، نکاح کا وقت آیا۔ پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پہلے لڑکی کا ہوتا ہے، اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ شاید آپ کے ہاں معلوم ہوگا، پیچھے لے جائیے پیسہ سر وہاں کے لیے، ہم ان کو بند کرا رہے ہیں، شور نہ کریں، آپ کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ چندہ اتنا ہو گیا ماشاءاللہ کہ 2 دن تک گنتے رہیں گے۔ تو سنیے، لڑکی کی اجازت لیتی، آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا، ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ۔ وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس رجسٹر لے کر، یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت، مہر کتنا ہوگا، یہ کتنا ہوگا، لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، لڑکے کی عمر، محلہ، گاؤں سب لکھ دیا جاتا ہے، اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے۔ ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ، اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں، وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے، وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے، سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے۔ جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے، تو اب ایسے پوچھا جائے گا، وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے۔ اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب، فلاں فلاں کی بیٹی زینب فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا، مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے،
اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے. ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا, اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے. اب دو طریقے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے, اور اگر نہیں بولتی ہے, خاموش رہتی ہے, تو وہ بھی کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنها سماتها, اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا. کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں, وہ قبول کیا, اب وہ خاموش ہے. بتاؤ بیٹا قبول کیا؟ بیٹا ہم نے سنا نہیں, بولو قبول کیا. اب وہ شرم, بیچاری کنواری لڑکی ہے, شرم آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی, اس دن شرم آ رہی ہے. یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی, لیکن اس دن شرم آ رہی ہے. ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا, ہمیں حدیث دیکھنا ہے. کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو, اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں, وہ کونی مار مار کے کہتی بول بول, ارے بول دے, ہاں کہتے میں نے قبول کیا, بول بول. اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی, بیچاری کہتی کہ میں نے قبول کیا. جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنها سماتها, اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. ایک بار پوچھیے آپ, 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے, تب آپ دوبارہ کہیے. جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات, تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے, نہ 3 بار کہنا سنت ہے. زور سے بولنا ضروری ہے. آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے. ہاں زینب فلاں کی بیٹی, آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار, شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا. اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر آگے بڑھا دیجئے, اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے, لڑکی نے اجازت دے دی ہے. اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائیے. یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو. اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا, اس کو بولنا پڑے گا, کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے. اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے, اس لیے اس کو بولنا پڑے گا. یا جس کا شوہر انتقال کر گیا عدت گزار کے, وہ دوسری شادی کر رہی ہے, تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے. لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے. لڑکے کا نکاح ہوگا, لڑکی کی اجازت لی جائے گی. اور یاد رکھنا, دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو, کتنا ہی بڑا مولوی ہو, کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو, اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی, تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر. مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی, میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے. میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے. ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا, اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے. لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے, قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب
یہ نکاح میری مرضی کے خلاف میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں۔ لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے۔ جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں، قاضی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے، حاجی ہے ساتھ، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے، نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت کو، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔
शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में। देख लीजिए आप, और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है एक औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और मजीद देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं एक औरत को क्या सम्मान दिया है। कभी हज करने गए हो? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुकद्दस मकाम पर हम सबको पहुंचाए। जब आप जाएंगे या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे, और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना मांगिए। उसके बाद आपको सफा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल, फिर हरी बत्ती लगी हुई है, ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा सीना तान कर अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे। फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे। फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है वहां हजरत हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था अल्लाह, आय अल्लाह मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, 2-4 आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती हैं, फिर नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर दौड़ती हैं और मरवा
جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں، مروا کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے، کوئی محلہ مل جائے، کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں۔ لیکن مروا کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ہاتھ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے، اپنے بچے کی پیاس کی خاطر پھر مروا سے صفا، پھر صفا سے مروا، پھر مروا سے صفا، پھر صفا سے مروا 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر سکتی تھی کر لیا، ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا، جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی، اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما، اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو، میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے، میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے۔ جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تم اپنا پر وہیں پر مارو۔ جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے۔ ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے، پانی ادھر ادھر بہنے لگا، وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے اس لیے سمیٹنے لگی، کتنا سمیٹیں گی، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی ادھر ادھر سمیٹ رہی ہیں اور عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم، یہ عربی کا جملہ نہیں ہے، زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک، ٹھہر ٹھہر، کہاں جا رہا، رک، زم زم، بار بار کہہ رہی زم زم یعنی رک رک، زم زم ٹھہر ٹھہر، یہ بار بار کہہ رہی ہیں لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے، وہ سمیٹتی ہیں، پانی بہہ جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، اسی میں جمع ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے اس پانی کی فاؤنڈیشن نہ کی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا۔ اور جو چیز عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دیکھ رہے ہو نا گنگا کا پانی ہر جگہ بہتا پھرتا، کوئی قدر ہے؟ جو چاہتا اس میں لیٹرین کر دیتا، جو چاہتا پیشاب کر دیتا ہے، جو چاہتا اس میں پائخانہ کر رہا ہے، جو چاہتا اس میں گندگی پھینک رہا۔ بار بار یوگی اور مودی سرکاروں کو لوگ للکار رہے، تم تو کہہ رہے تھے ہم گنگا کی صفائی کریں گے، آج تک گنگا کی صفائی نہیں ہوئی ہے، سرکاریں کٹگھرے میں کھڑی ہے، گنگا کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب اس پانی کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام نہیں ہوا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی۔ اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، ہاجرہ صفا سے مروہ تک جا رہی ہیں، کہیں کہیں سینہ تان کے جا رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ہر حاجی کو جہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھیں آج ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے، وہاں ہر حاجی کو تھوڑا سا یا عمرہ کرنے والے کو سینہ تان کر دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عورتیں سینہ تان کر نہیں دوڑیں گی، وہ اپنی نارمل چال میں چلیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے حاجیوں کو، مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرنا ہوگا۔ جہاں ہاجرہ نارمل دوڑی تھی تمہیں نارمل دوڑنا ہے، اور جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا تیز دوڑنا ہے۔ جہاں ہاجرہ نے تھوڑا سینہ نکال کر دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا سا سینہ نکال کے دوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ جیسی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ جہاں ہاجرہ کے پیر دوڑ رہے ہیں وہی حاجی کا پیر، اور اس کو عبادت، غور کرو
لکھو میڈیا والوں, لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے, سی آئی ڈی والوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں باندھ دیا ہے, عورتوں پر ظلم کیا ہے, عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے, جہاں ہاجرہ سینہ نکال کے دوڑی وہاں تمہیں بھی نکالنا ہے. اور جب تک کوئی ہاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا, اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا. ہاجرہ کے نقش پا کو, ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے. ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو, اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ایک عورت کا سمان کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی مذہب نے عورت کے پیر, عورت کے ہاتھ, عورت کے قدم کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنایا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے ہندو دھرم کے اندر بیوی کی لمبی عمر کے لیے کوئی روزہ اور عبادت نہیں ہے, لیکن آدمی کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. دیکھیے, میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, ہر آدمی آزاد ہے, کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے. ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا, آزاد ہے وہ, لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں, ہمارے ہاں ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی رکھ لے تو بڑا اعتراض, اسلام نے 4 واہ, ایک عورت کو 4 عورتوں کی اجازت ہے, ایک مرد کو, ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم چاہیں تو لوٹ کر تمہیں بھی جواب دے سکتے ہیں. 5 پانڈو ایک ہی پتنی رکھتے تھے, دروپتی. 5 پانڈو کی ایک ہی پتنی تھی, دروپتی. 5 بھائیوں نے ایک ہی عورت کو رکھا تھا, دروپتی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارے پتھر کے مکان پر پتھر, مضبوط مکان پر پتھر مار کے گرانا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارا مکان شیشے کا ہے. اگر ادھر سے جواب میں ایک پتھر ہم نے پھینک دیا ہے تو تمہارے مکان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہو ان کو دوسروں کے پتھر کے مکان پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں ہے. ان کو ڈرنا چاہیے, اپنے مکان کے کمزور ہونے کا احساس ہونا چاہیے, احساس ان کو ہونا چاہیے. جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے. 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا. اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے, بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے. ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو. آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے اور اس بات کی اجازت مت دیجئے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں. تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے بھائیوں, جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے. اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے, اسے ہمیں لے لینا چاہیے. اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو, جس دھرم کے اندر بھی ہو, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, مسلمانوں میں برائیوں کی کمی نہیں ہے. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. پھر سن لیجئے, اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں کسی برائی کی کمی نہیں ہے. ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا. جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا, ہندو دھرم, عیسائی دھرم, جین دھرم, سکھ دھرم, یہودی مذہب, بدھ مذہب, اسلام دھرم, میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا. لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا, میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا, عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں کو دیکھا, جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا, اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا, بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا, مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا. میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں
سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی۔ حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے، اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو چننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا۔ ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی۔ اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء، اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں، عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%۔ یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی، اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں، غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟ جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں، غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں، غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے، اینڈرائیڈ موبائل استعمال کر رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کو